اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہکشاں ستاروں کی پروگرام کے ساتھ ابو بکر جوہری آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور جناب عالی ہفتے کے دن کی بات ہوگی۔ ہفتے کا جو دن ہے وہ سیٹرن سیارے سے لیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سیٹرڈے جو ہے وہ سیٹرن سیارے سے اس کا نام رکھا گیا ہے، جس طرح سنڈے اور منڈے جو ہے وہ مون، اصل میں وہ مون ڈے ہے، منڈے نہیں ہے، یہ بگڑ کے منڈے بن گیا ہے۔ تو یہ منڈے، سنڈے اور سیٹرڈے خاص کر کے یہ دنوں کے حساب سے نام رکھے گئے ہیں۔ تو سیٹرڈے کا جو دن ہے وہ زحل سیارے سے لیا گیا ہے، جسے سیٹرن سیارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اردو کے اندر زحل، ہندی میں شنی، اور جناب عالی اردو کے ایک سلسلہ جو جس کا جو برج ہے وہ اس کا تعلق جدی سے ہے اور کیپریکون سے جسے ہم کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایکویرس والے یعنی کہ دلو والوں کا تعلق بھی ہفتے والے دن سے ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ دورانیہ جو چل رہا ہے یہ ٹورس کا چل رہا ہے، وہ کیسے کہ 21 اپریل سے 20 مئی تک کا جو دورانیہ ہے وہ ٹورس والوں کے لیے، لیکن بعد اس میں ٹورس والوں کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے برجوں کی بھی کرتے ہیں۔ تو ہفتے کا دن جو ہے وہ خاص کر کے جدی والوں کے لیے اور دلو والوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کالے رنگ کا استعمال جدی والوں کے لیے اور دلو والوں کے لیے خاص کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے سامنے گرے کلر، بلو کلر اور بلیک کلر، یہ تین کلر ان کے سامنے آ جائیں تو یہ اس کو پہنے بغیر باز نہیں آتے۔ خواتین کے اندر جو ہے وہ بلیک کلر اور جامنی کلر، یہ کلر جو ہیں ان کی شخصیت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ کسی محفل کی زینت اگر کوئی خاتون آپ کو نظر آئے گی تو اس نے بلیک کلر کا کوئی کڑھائی والا لباس پہنا ہوگا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہے، چاہے ہو کہ نہ ہو، لیکن لباس کی وجہ سے جو ہے وہ خاص بن جاتی ہے، محفل کی زینت بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامنی پرپل کلر جو ہے وہ بھی خواتین کے اندر اس دن کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو خواتین کوئی بھی رنگ استعمال کر لیتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مرد حضرات جو ہے اگر کوئی ملے جلے کلر استعمال کریں گے تو ان کی شخصیت تھوڑی عجیب سی لگتی ہے۔ گو کہ آج کل نوجوانوں کے اندر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بہت ہی مکس کلروں کی، بلکہ خواتین والے لباس جو ہے وہ مرد حضرات پہنتے ہیں، بڑے بڑے بال بھی رکھواتے ہیں، اور مطلب کہ بہت سی ادائیں جو ہوتی ہیں وہ خواتین والی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہر دور کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس دور میں تو مرد جو ہے وہ عورتیں بننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں جو ہے وہ مرد بننے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ شوق کی بات ہے۔ اب لوگوں نے ہاتھ میں کڑے پہننا بھی شروع کر دیے، لڑکوں نے کان چھدوانا بھی شروع کر دیے، تو یہ سب دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ لیکن یہاں اسٹرولوجی کے حساب سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بلو کلر کو، بلیک کلر کو اور گرے کلر کو یہ کیپریکون والے اور دلو والے خاص کر کے استعمال کریں گے، لیکن ٹورس والے جو ہیں اس کلر کو ہرگز استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کا جو رنگ ہے وہ سفید اور گلابی ہے، تو سفید رنگ کو آپ استعمال کیجئے، گلابی رنگ کو آپ استعمال کیجئے۔ خواتین میں گلابی رنگ استعمال ہوگا، مردوں میں جو ہے سفید رنگ یا آف وائٹ کلر یہ استعمال ہوگا۔ ہفتے کے دن کے حساب سے 2، 4 اور 7، حالانکہ یہ جمعے کے دن کے حساب سے بھی تھا، لیکن کیپریکون کا ایک خاص عدد جو ہے 8 کا ہندسہ، یہ 8 کا عدد زحل والوں کے لیے یعنی کیپریکون اور دلو دونوں والوں کے لیے جن کا دن ہفتے سے تعلق ہے وہ ان کے لیے خاص عدد ہوتا ہے۔ 8 کے عدد کے جو ہے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کلیوپیٹرا کا عدد بھی 8 بنتا تھا، ضیاء الحق صاحب کا بھی 8 بنتا تھا، مشرف کا بھی 8 بنتا تھا، اور زحل کی سہارستی 7.5 سال اگر کسی پہ زحل کی گردش آ جائے، جو کوئی سہارستی کے اندر آ جائے، یہ بڑا مشہور لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر سہارستی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کوئی بیان نہیں کرتا، میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا ہے تو وہ 2.5 سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، یا حد سے حد وہ 7.5 سال رہتا ہے۔ اس کی زندہ مثال میں پاکستان میں آپ کو دوں گا کہ بے نظیر صاحبہ کا جب وقت خراب تھا تو انہوں نے 8 سال باہر گزارے۔ زرداری صاحب کا جب وقت خراب تھا تو انہوں نے 8 سال جیل کے اندر گزارے، اور جناب علی نواز شریف صاحب کا جو وقت خراب تھا تو انہوں نے 8 سال بیرون ملک جلا وطنی میں گزارے۔ اس کے بعد مشرف صاحب بھی جب 8 سال کے بعد پاکستان آئے، تو اس 7.5 سال کی سہارستی گزارنے کے بعد یہ 4 مثالیں، زندہ مثالیں
موجودہ مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ وہ وقت جو ہے 7.5 سال تک پھنس جاتا ہے اور 7.5 سال کے بعد ہی جو ہے وہ اچھا وقت آنا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہی آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نواز شریف کی مثال بھی موجود ہے کہ وہ 8 سال کے بعد پھر پاکستان آئے تو بادشاہ بن گئے۔ تو اب یہ بڑے بڑے لوگوں کی علامتیں جو میں نے آپ کو پیش کی، تو ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ 7.5 سال کا ہی وقت آئے، یہ 2.5 سال کا بھی وقت ہوتا ہے، اور اگر 2.5 سال کے اندر بندہ صحیح ہو جائے، وقت سیدھا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 5 سال لیتا ہے، اور اگر 5 سال کو کراس کر گیا تو پھر یہ 7.5 سال پورے کرتا ہے، اور یہ وقت بڑا خراب وقت ہوتا ہے، اس میں آدمی پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا پیسہ بہت جمع کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مالی طور پہ مستحکم رہتے ہیں، لیکن دیگر معاملات کے اندر ان کی عزت میں فرق آ جاتا ہے، ان کی اور دیگر جائیدادوں کے اندر فرق آ جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ان کو ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ زحل کی جو گردش ہے، جو زحل سیارہ جسے اب سیٹرن کہتے ہیں، اس کی گردش اگر کسی پہ آتی ہے تو برا وقت لاتی ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ جو ہے ہفتے کے دن تمام برج والے کریں، جس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میرے اوپر کوئی برا وقت چل رہا ہے، تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ، یعنی کالا کپڑا، کالا بکرا ہے، کالی مرغی ہے، جو آپ کی حیثیت کے مطابق صدقہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ سب کو آپ کالا بکرا ہی بتا دیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہو 20,000 کا بکرا کہاں سے لائے گا، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو کالے رنگ کی کوئی چیز، کالے ماش ہوتے ہیں، کالی کھڑی مسور کی جو دال ہے وہ بھی کالے رنگ کی ہے، ایک دوپٹہ کسی کو کالے رنگ کا دے دیا جائے، صدقات کے اندر اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، چاہے کھجور کا ایک پیس ہی کیوں نہ ہو، تو یقیناً یہ صدقات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں مصیبتوں کے آنے سے پہلے اگر آپ کر لیں گے تو آپ پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، لیکن اگر آپ مصیبتوں میں گھر گئے تب بھی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ہفتے کے دن کرنے سے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور یہ اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ بھی، اور صدقہ جو ہے ہر مذہب کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس بات کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو پھر مزید چیزیں آپ کو بتائی جائے گی کہ صدقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا عملیات کرنے ہیں۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔
وقفے کے بعد خوش آمدید. ابو بکر جوہری پروگرام کہکشاں ستاروں کی لیے ہوئے حاضر ہے. اور جناب عالی وقفے سے پہلے صدقات کی بات ہو رہی تھی, اور صدقوں کے ساتھ ساتھ جب انسان پر خراب وقت ہوتا ہے تو اس کو کچھ ورد بھی کرنا پڑتا ہے. تو لوگ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق ورد کر سکتے ہیں, اور اللہ کو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کمیونسٹ جو ہیں وہ اللہ کو بعض اوقات نہیں مانتے, لیکن ماننے پر پھر مجبور ہو جاتے ہیں. جب وہ آسمانی بلاؤں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, سونامی دیکھتے ہیں, زلزلے دیکھتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی طاقت ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے یا اس دنیا کو, اس کائنات کو چلا رہی ہے. تو صدقہ جو ہے وہ دینے سے آپ کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پر جو بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ چھوٹی مصیبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو چھوٹی سی تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم پر چھوٹی سی تکلیف آئی تو تم شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ کسی بڑی چیز سے آپ بچ گئے. تو یقیناً یہ سب باتیں جو ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہ دینی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ان سب کا تعلق جو اسٹرالوجی سے ہے, کیونکہ سیاروں میں جب رد و بدل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب یہ دن جو ہوتا ہے وہ کہیں دن ہوتا ہے, کہیں رات ہوتی ہے, لیکن جہاں جہاں یہ جس ملک کے اندر اس کی روشنی جاتی ہے وہ توانائی پہنچاتی ہے. اب اس توانائی کے ساتھ سورج جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ چاند کی کچھ 28 منزل ہیں. اب آگے کے پروگراموں میں ہم آپ کو ان منزلوں کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ منزلیں کیا ہیں اور ان کا کام کیا ہے اور آپ ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں خاص کر کے چاند کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے کہ جی چاند ہوگا یا نہیں ہوگا, یا ہو گیا تو آدھی عید پشاور میں منا لی گئی, آدھی کراچی میں منا لی گئی, مطلب پشاور میں جلدی منا لی جاتی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اونچا علاقہ ہے اور وہاں افغانستان کا چاند لوگوں کو نظر آ جاتا ہے, تو وہ اونچائی پہ چڑھ کے چاند کو دیکھتے ہیں اور عید منا لیتے ہیں. اب چونکہ ان کو چاند نظر آ گیا تو ان کو عید منانی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سیاروں سے منسوب ہیں. چاند دیکھ کے آپ رمضان کرتے ہیں, چاند دیکھ کے آپ عید کرتے ہیں, اور چاند سے آپ اسلامی مہینوں کا حساب لگاتے ہیں. عیسوی تاریخوں پہ آپ روزانہ اپنی کتابوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ آج فلاں مئی ہے, آج 5 مئی ہے, آج 6 مئی ہے, مہینہ جو ہے 5واں ہے, تاریخ 5 ہے, اور سال جو ہے 2018 ہے. تو آپ چل رہے ہیں ستاروں کے زمرے میں, آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ عیسوی تاریخ سورج پہ لی گئی ہے اور قمری تاریخ جو ہے وہ چاند پہ لی گئی ہے. اسی طرح بہت سے ایسے کیلنڈر ہیں, چائنیز کیلنڈر ہیں, ہندی کیلنڈر ہیں, تو یہ ہجری کیلنڈر ہے, عیسوی کیلنڈر ہے. سارے یہ کیلنڈر انہوں نے اپنے اپنے معاملات پہ بنائے ہوئے ہیں. تعلق ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیارے سے جا کے منسوب ہو جاتا ہے. کیونکہ چاند دیکھ کے آپ عید کر رہے ہیں, چاند دیکھ کے آپ رمضان کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. ایک پروگرام ہم کر رہے تھے تو ایک ایسا پروگرام تھا جس میں ہم کچھ میچوں پہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا اسٹرالوجی کے حساب سے, بڑے چینل پہ ایک پروگرام تھا. تو انہوں نے ایک بچی وہاں بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتی. تو اس بچی نے جو ہے وہ چشمہ لگایا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ چشمہ اتارو, اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہیں نہیں, دھندلے دھندلے سے آپ نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا نمبر کتنا ہے؟ کہ 2 نمبر ہے میرے چشمے کا. تو میں نے کہا نمبر آپ کی زندگی میں چل رہا ہے نا, تو یہ سب چیزیں دیکھیں. آپ کی پینٹ کا ایک نمبر ہے, آپ کی ویسٹ کا, آپ کی لینتھ کا, پینٹ کی لینتھ کا ایک نمبر ہے, آپ کا جناب علی جو ہے وہ چیسٹ کا ایک نمبر ہے جب آپ درزی کو ناپ دینے جاتے ہیں, آپ کے جوتے کا ایک نمبر ہے. وہ سارے نمبر بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کسی کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں, کسی کو موبائل نمبر دیتے ہیں, کسی کو مکان کا نمبر بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. جو بھی عدد میں آپ بات کر رہے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پیدا, ان سب کے اندر یہ نمبرز آلریڈی موجود ہیں جن کا تعلق اسٹرالوجی سے ہے, نیمرولوجی سے ہے. تو آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اب میں نہ مانوں کا علاج نہیں ہے. میں ہرگز یہ آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اس پر جو ہے عقیدہ فٹ کر لیجئے کہ جی ہونا جو کچھ ہونا ہے اسی پہ ہونا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کے سامنے ہے اس کو استعمال تو کریں نا آپ اپنے فائدے کے لیے کم از کم, کہ بھائی یہ صدقہ اگر میں دوں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا. تو صدقہ تو دین کے اندر دینے کی کوئی ممانعت ہے نہیں, اس میں تو اجازت ہے کہ آپ صدقہ دیجئے. تو بات لمبی ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. اس پہ تو ایک گانا بھی ہے. تو میں اب ویسی باتیں نہیں کروں گا, مختصر بات کروں گا آپ سے کہ صدقہ دیجئے چاہے تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو. تو اور ہفتے کے دن ہمارے پرانے جو بزرگ تھے, بلکہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ منگل کے دن اور ہفتے کے دن
صدقات کیا کرو۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ منگل جو ہے وہ مریخ سیارے کا دن ہے جسے نحس کہا گیا ہے، اور ہفتہ جو ہے وہ سیٹرن سیارے کا دن ہے جو اسٹرالوجی میں اس کو بھی نحس سیارہ مانا جاتا ہے۔ لیکن خود جو کیپریکون والے اور دلو والے اس کے زمرے میں پیدا ہوئے ان کے لیے وہ نحس نہیں ہوتا۔ جس طرح قمر در عقرب، اب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جنتریوں میں 2.5 دن وہ قمر در عقرب کیسے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاند جو ہے عقرب کے اندر آ جاتا ہے۔ جب عقرب میں چاند آ جاتا ہے تو وہ 2.5 دن جو ہوتے ہیں وہ ذرا تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن عقرب والوں کے لیے بعض اوقات اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جن کا سیارہ عقرب سے جن کا تعلق ہے، جسے اسکارپیو والے جو ہیں ان کا تعلق جو مریخ سے ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ عقرب کے اندر آتا ہے چاند تو وہ اسکارپیو والوں کے لیے فائدے دے کر جاتا ہے، مالی فوائد بھی ملتے ہیں اور ان میں ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ شادی کے دن اگر تجویز کرنے جائیں کہ جی اس دن ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ تاریخ ہے، لیکن ان کو ہال نہیں ملتا اور وہ عقرب میں آ کے شادی کرتے ہیں، تو سارے دن اللہ پاک کے دنوں کے اندر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسی ساعت ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک نحس ساعت کے اندر اس بستی کو برباد کر دیا، یہ اللہ پاک نے خود بھی فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساعتیں جو ہوتی ہیں وہ نیک اور بد ساعتیں، خراب نحس ساعتیں ہوتی ہیں، تو اس ساعتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور ٹائمنگ کے حساب سے جو بات آپ سے شیئر کی جا رہی ہے اور آپ کو جو بتائی جا رہی ہے صرف اور صرف آپ کے فائدے کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ میں تو جانتا ہوں جو مجھے کرنا ہے، لیکن یہ سب باتیں میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے والے دن جو ہے اگر کوئی اسٹون ویئر کرنا چاہتے ہیں آپ، ٹورس والے جو کریں گے وہ تو اپنا کریں گے، لیکن ہفتے کے دن سے جو نگینہ منسوب ہے وہ نیلم ہے اور گارنیٹ ہے، لیکن اس کو بغیر تحقیق کے کوئی بھی نہیں پہنے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ نیلم جو ہے اس کو بڑا پاورفل نگینہ مانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پہن لیتے ہیں نیلم اور کہتے ہیں کہ جی مجھے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وقت کا تعین کرنا جو ہے ہمارا کام ہے۔ ہمارے کرنے کی چیز آپ نہ کیجیے، آپ ہم سے پوچھ لیجئے، ہم آپ کو بتا دیں گے کون سی ٹائمنگ آپ کے لیے اچھی ہے، اگر آپ کیپریکون سے آپ کا تعلق ہے یا ایکویرس سے آپ کا تعلق ہے تو، ورنہ جو ہے نیلم پہننا خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کے نعم البدل کے طور پہ دوسرا نگینہ پہنا جا سکتا ہے۔ یہاں جب نیلم کی بات آنے لگی تو نیلم کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تورات جو لکھی ہوئی آتی تھی وہ نیلم کے پتھر پہ لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ تو یہ پتھر جو ہیں، جتنے بھی پتھر دنیا میں کلرز وائز جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں یا جو آسمان سے آئے بھی ہیں پتھر، اس میں ایک طرح سے یہ جو گلیکسی ہے یہ پھٹی تھی جب دنیا وجود میں آئی تھی، تو اس کے ٹکڑے بھی زمین پہ آ گئے، وہ زمینوں کے اندر دفن ہو گئے یا اس کی افزائش ہو گئی بعد میں۔ تو اس میں یہ نیلم کا نگینہ جو ہے بڑا پاورفل ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ نیلم بلو کلر کی وجہ سے بڑا جو ہے وہ معنی خیز نگینہ ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ راس نہیں آتا کیونکہ یہ ڈارک کلر ہے، اس میں لائٹ کلر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کلروں کی بات اور باقی سٹونز کی بات اور آپ کے برجوں کی بات ہم کریں گے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا بہت ضروری ہو گیا اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں پروگرام
कहकशां सितारों की। अब आप नीलम के नगीने के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं कि इसको बग़ैर तहकीक के नहीं पहनना। इसी तरह कोई भी नगीना जो है वो बग़ैर तहकीक के नहीं पहनना। इसकी वजह ये है कि अगर आप उसको गलत साथ के अंदर पहन लेंगे जो उसकी साथ नहीं थी तो यकीनन वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और रंगों के असरात आपकी बॉडी के ऊपर यकीनन होते हैं। जो भी रंग है जो आपकी वेंस के ज़रिए इसकी एक रोशनी जो है, जैसे कि यहाँ लाइटें जल रही हैं हमारे स्टूडियो में, तो इसके ऊपर एक रोशनी पड़ रही है और ये रोशनी मेरी वेंस से मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। ये यकीनन रद्दोबदल पैदा करती है। और इसकी मिसाल मैं पिछले प्रोग्राम में भी दे चुका हूँ कि मैग्नीफायर लेंस जो होता है, जो बच्चे अक्सर वो कागज़ पे रख के कागज़ को जलाते थे, हम अपने बचपन में ये किया करते थे, तो सूरज की जो रोशनी होती थी इसको हम मुंजमद करके तेज़ करके मैग्नीफायर लेंस के ज़रिए उसके पावर को बढ़ाकर कागज़ पे डालते थे तो कागज़ जल जाता था। तो जब कागज़ जल सकता है उसकी सूरज की रोशनी से, वैसे तो नहीं जल रहा, आपने क्या किया कि एक मैग्नीफायर लेंस लिया और कागज़ पे रखा तो यकीनन वो जल गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस लेंस से, उस प्लास्टिक या शीशे का जो लेंस है उससे रोशनी के अंदर रद्दोबदल पैदा हो गया सूरज की रोशनी में, यानी ताकतवर हो गई। तो इन नगीनों के पहनने से भी वो जो रोशनी आपके जिस्म में जा रही है वो ताकतवर होके जा रही है। जब आप इसको बग़ैर तहकीक के पहन लेंगे तो ये आपको तुक्के में तो फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन हकीकतन ये आपको नुकसान पहुंचा देगी अगर आपने उसको गलत साथ में पहन लिया। तो मैं हरगिज़ लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई नगीना पहने तो बग़ैर तहकीक के आपने नहीं पहनना है। ऐसे लोग मौजूद हैं मेरी तरह, ये नहीं कि मैं खुद, और भी दुनिया में लोग मौजूद हैं, आप उनसे तहकीकात कर सकते हैं कि भाई ये नगीना है तो हम इसको कौन से टाइम में पहने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम हमारा देखा जा रहा है। और अगर आप चाहें तो रब्ता भी हमसे कर सकते हैं। लेकिन अगले प्रोग्राम्स के अंदर हम आपको एक तरीक़ाकार और भी समझाएंगे जिससे हम आपके राब्ते में रहेंगे। जब हम आपके राब्ते में होंगे तो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास सही मायनों में मौजूद है तो वो आप हमें देंगे, फिर हम आपका जायचा बना के आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा नगीना, कौन सा रंग, कौन सा आदत, कौन सा नंबर, कौन सा दिन, कौन सा सदका सूटेबल है। उन सब चीज़ों को लेके जब आप चलेंगे तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और एस्ट्रोलॉजी के आप फ़ायदे उठाएंगे। लोगों ने इसको किस्मत का हाल समझ लिया है कि ये तो जी जनाब अली किस्मत का हाल है। ये हरगिज़ किस्मत का हाल है, लेकिन हरगिज़ उस तरह नहीं है जिस तरह लोगों के दिमाग में है। ये एक मैथमेटिक्स है, एक हिसाब किताब है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। चीज़ें तो आप इस्तेमाल करते हैं दिन में, लेकिन अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपकी शख्सियत में चार चांद भी लगाएंगी और आपके दीगर मामले में भी आपको लिए फ़ायदे पहुंचाने वाली चीज़ें बन जाएंगी, जो कि आप उसको खर्च करके पहन तो रहें, लेकिन यकीनन आपने उसको अगर सही साथ में पहना तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आपने उसको गलत साथ में पहन लिया तो वो आपको नुकसान कर जाएगी। तो थोड़े से मामलात को इस्तेमाल करते हुए 2-4 फ़ोन करके या कोई ईमेल या मैसेज के ज़रिए जिस तरह हम आपको बताएंगे उस तरीके पे अगर आप हमसे पूछ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो रद्दोबदल होगा वो फ़ायदे से खाली नहीं होगा, और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगले प्रोग्राम्स में हम आपको और मज़ीद मालूमात देंगे कि स्टोन्स के क्या फ़वाइद हैं, इसमें क्या केमिकल अज्जा पाए जाते हैं, या इन पत्थरों में खुदा ने जो कुदरत रखी है उस कुदरत को, यानी कि उस कुदरत का इस्तेमाल है। जिस तरह आप ज़मीन से उगी हुई चीज़ें खाते हैं तो जवाहरात भी जो हैं वो ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर पैदा होते हैं, उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कि दवाओं में जवाहरात के कुश्ते बना के किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपकी बॉडी को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद मालूमात फराहम की जाएगी कि कौन सा स्टोन आपके लिए क्या फ़ायदा कर सकता है या वो आपके लिए क्या नुकसान कर सकता है। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए और अबू बकर जोहरी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।